جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کامل نیکی کو آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو آپ کو بہت پسند ہے، اور جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علم ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے گھر میں، اپنے باغات میں دیکھا کہ کون سی چیز جو ہمیں بہت پسند ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بہترین جو ہے مالدار صحابی تھے، اس نے بیروحا کے نام سے اس کا ایک باغ تھا، بہترین کھجور، کئی 100 کھجور کے اوپر مشتمل ایک بڑا باغ تھا۔ اس نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ اور گھر جاتے ہیں اور اس باغ کے اندر پانی بہتے ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یا ام دحداح نکل آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دی ہے۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا بہترین گھوڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس مال کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے، مکمل نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کے گھر میں گھوڑا ہے، گھوڑا لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لے کے اسامہ کو دے دیا، اور اسامہ کو ایک قسم تحفہ دیا بیت المال کی طرف سے کہ آپ قبول کریں۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جلولہ کے نام سے جو فتوحات ہے اسی میں ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ میرے لوگ سے ایک بہترین باندی خریدنا، ایک خوبصورت نفیس قسم کی خوب باندی اس کے لیے خرید کے لائی گئی۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی باندی کو اللہ کے راستے میں اس کو آزاد کیا، وقف کیا، اللہ کے راستے میں اس کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے، ان کی بھی ایک باندی تھی، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سوچا کہ میں کیا چیز اللہ کے راستے میں دوں، وہی باندی اللہ کے راستے میں قربان کیا اور اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ تو یہ قرآن کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز پسند ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہماری ذہانت، ہمارے قابلیت، ہماری ہوشیاری، ہمارے جو کچھ ہے، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے اس کو انسان خرچ کرے، یہ اصل نیکی ہے، کامل نیکی ہے۔ خراب چیز نہیں دینا چاہیے اللہ کے راستے میں۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم خراب مال کو خرچ نہ کرو، خراب مال، گندا مال، حرام مال، کمزور مال۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود نہیں لیتے ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آنکھیں بند کر کے پھر لے، یعنی مطلب کمزور چیز نہیں لینا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو کمزور چیز وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، حتیٰ کہ کپڑے پھٹ جائے، پرانے ہو جائے، بستر خراب ہو جائے، پھر وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ کالے کے سالن کوئی چیز جو ہے خراب ہو جی، چاہے کسی کو دے رہو جی، حتیٰ کہ کوئی اگر کبھی نوٹ دینے کی بھی باری آ جائے تو نوٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو پٹا ہوا ہو، جو خراب ہو، وہ کس کو دے رہے ہو، چلو جی وہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ حتیٰ کہ مدرسے میں، کسی ادارے میں اگر بچوں کو پہلے تو بھیجتے نہیں کہ ہمارے مدرسے بچے قرآن سیکھے، دین سیکھے، لیکن چلو اگر بھیجنا بھی ہو پھر کیا کرتے ہیں، جو کن ذہن بچہ ہو اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، جو قابل ہے، جو ذہین ہے، جو اعلیٰ و فائق ہے، اس کو کسی لاڑ مکالے کے نظام کو سیکھنے کے لیے اور یہ مغربی اداروں میں بھیجیں گے۔ لیکن جو قابل جو نہیں ہے، جو کمزور ہے، جو زیر ذہین نہیں ہے، کہتے ہیں اس کو مدرسوں میں لو جی۔ حتیٰ کہ بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے اور کئی سال سے جی کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی، جو اس کو مدرسے میں لو۔ الحمدللہ مدرسوں میں صلاحیت تو بھی موجود ہے، اس طرح نہیں ہے، بہت صلاحیت والے لوگ، بہت اچھے خاندانوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن میں کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ اس سے قرآن نے فرمایا ہے کہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں اس میں
بہترین چیز جو انسان کے پاس ہو، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. ہمارے لیے جو جو چیز قیمتی ہو وہ اللہ کے راستے میں دے. اس دور کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر ہم اپنے آپ کو نچھاور کریں گے، اپنے مال قربان کریں، اپنے وقت قربان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی دین تو بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دین میں تو بہت خیر ہے. ہم قیمتی بن جائیں گے، ہمارے وقت، ہمارے سب کو صلاحیت ہے، وہ قیمتی بن جائے گی. اس لیے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. یہ قرآن کا مدعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اس طرح بہت سارے مثالیں میں صرف چند مثالیں ذکر کی ہے، ورنہ اب صحابہ کرام کے بعد تابعین کی مثال ہے، ائمہ کی مثال ہے. بہت سارے لوگ کہ اس نے پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں دیے. آج بھی الحمدللہ سے لوگ موجود ہیں جو پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن اس جذبے کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.